کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعے کو یہ بیان ہوا کہ جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں ان سے جو دوستی اور تعلق اور پیار اور محبت کا علاقہ رکھتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے اندر ساتھ جو ان سے ترک تعلق رکھتے ہیں، اللہ اور رسول کے جو دشمن ہیں ان سے جو ترک تعلق رکھتے ہیں، ان کو جو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کے محبت میں، دین کی محبت میں، قرآن کریم میں ان کے لیے جو 7 انعامات بیان کیے گئے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں ان کے دشمنوں کو چھوڑ دے گا، ان سے دشمنی رکھے گا تو اللہ اس کے دل میں ایمان کو نقش فرما دے گا، روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرمائے گا، ہمیشگی کے باغوں میں لے جائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اور پیاری نعمت اللہ کی رضا ہے اور حسن خاتمہ ہے۔ تو یہ 7 انعام ان لوگوں کو بیان کیے۔ اس جمعے کو یہ بیان کریں گے کہ جو ان سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے بھی قرآن کریم میں 7 سزائیں ذکر کی گئی ہیں، اس کے لیے 7 سزائیں آئی ہیں، 7 وعیدیں آئی ہیں۔ وہ کیا کیا 7 وعیدیں ہیں جو ان سے، ان کے رسول اللہ کے جو دشمن ہیں، جو ان کے گستاخ ہیں، ان سے جو تعلق رکھتا ہے، ان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے 7 وعیدیں قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی وعید وہ ظالم ہے جو اللہ کے رسول کے دشمن سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ 10ویں پارے کا 9واں رکوع سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ جب اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو مشرکین سے، کافروں سے ترک تعلق کا حکم دیا کہ ان سے تعلق اور روابط اور پیار و محبت دوستانہ ختم کرو، تو کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ، دادا، بیٹے اور رشتہ دار، ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ اتنے عزیز ہیں، ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہی آیت کریمہ سورہ توبہ کی 10ویں پارے کے اندر اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی، اور اس میں اس نے فرمایا کہ ایمان والو، اپنے باپ، اپنے بیٹوں، بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، ان سے دوستی اور تعلق نہ کرو۔ کب؟ اگر وہ کفر کو اختیار کریں، ایمان کو چھوڑ دیں، ایمان کے مقابل میں وہ کفر کو پسند کریں، تو ان کو اپنا دوست نہ سمجھو، ان کو اپنا، بلکہ دشمن سمجھو ان کو اپنا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ اور کفر کیا ہے؟ ساری کائنات کو پیدا کیا اللہ نے، انسانوں کو بنایا اللہ نے، جمادات، نباتات، حیوانات، جن، انسان، فرشتے، آسمان، تمام تر جہان اور نعمتیں ساری کی ساری ہمارے رب نے بنائیں، تو عبادت کا بھی مستحق وہی ہے۔ اب یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یہ پتھر کے ہیں، ان میں نہ ہی کوئی جان ہے، لیکن یہ بھی خدا ہیں ہمارے۔ اس خدا کے مقابل میں یہ ان پتھروں کو خدا کہتے ہیں اور ان کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اور اس کی خدائی میں شریک کرتے ہیں۔ تو وہ رب ذوالجلال، اتنی بڑی ذات گرامی کا مالک، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس سے بڑھ کر کوئی قدرت کا مالک نہیں ہے، اور جس نے بے بہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس خدا کے مقابل میں ان بے جان پتھروں کو یہ خدا مان رہے ہیں اور میری خدائی میں شریک کر رہے ہیں اور ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں اور ان کو عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں۔ تو اب
یہ جو ہے میری شان میں اتنی بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں کہ میری شان اتنی بلند ہے اور یہ پتھر کے بتوں کو میرے مقابل میں کھڑا کر رہے ہیں، ان کو خدا کہہ رہے ہیں، تو یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنی بری بے ادبی ہے، یہ کتنی بری گستاخی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب مجھ سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ اگرچہ ایسے لوگ تمہارے والد، باپ، بیٹے، بھائی کوئی بھی ہوں، ان استحب الکفر علی الایمان، یہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو انہوں نے پسند کر لیا، میری شان میں گستاخی کر لی، اب جو ہے ان سے کوئی محبت کا علاقہ نہیں ہونا چاہیے، اب ان کو اپنا دوست نہ سمجھو، اب ان سے کسی طریقے کا تعلق دوستانہ کا نہ رکھو، میری محبت کا اور مجھ پر ایمان لانے کا یہی تقاضا ہے تمہارا، کیونکہ انہوں نے تمہارے رب کے شان میں ایک بتوں کو خدا بنا کر کھڑا کر دیا ہے، ان کو عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں یہ، اس لیے یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، یہ تمہارے خدا کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں یہ، اور تم ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہو، ان سے دوستانہ گاٹھ رہے ہو اور ان سے میل ملاپ رکھ رہے ہو، دلوں میں اپنے ان کے لیے نرمی رکھ رہے ہو۔ ارے ذرا سوچئے صحیح، اگر کسی کے کچھ 4 بچے ہوں، ایک بچہ شرابی جواری نرا ظالم و جابر، باپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، پٹکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اب کوئی شخص اس بیٹے سے، اسی آدمی باپ کا دوست اسی ظالم بیٹے سے میل ملاپ رکھے، دوستانہ رکھے، پیار و محبت سے بات کرے، تو ذرا سوچئے صحیح دنیا کا جو ایک انسان باپ ہے اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ یہ جو ہے کیسے میرے گستاخ اور اتنے ظالم و جابر سے جو ہے میرا دوست ہونے کے باوجود جو ہے اس سے جو ہے اتنی نرمی سے پیش آ رہا ہے اور اس سے محبت کا علاقہ رکھ رہا ہے، ذرا اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ جو ایک دنیا کا آدمی ہے تو اس کا دل میں اتنی تکلیف ہوتی ہے نا، تو بلا تمثیل رب ذوالجلال کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، تو اس کی شان میں بے ادبی سب سے بڑی بے ادبی ہے، اور یہ بے ادبی کس نے کی ہے؟ ان کفار اور مشرکین نے کی ہے۔ اس لیے لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، یہ ان کافروں کو اگرچہ تمہارے باپ ہوں، بیٹے ہوں، اولیاء لا تتخذوا، ان کو اپنا دوست نہ سمجھو، ان کو ہرگز دوستی نہ کرو ان سے۔ ومن یتولہم منکم، اور سنو جو ان سے دوستی کرے گا، تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہوگا، وہی ظلم کرنے والا ہوگا۔ کہ انصاف تو یہ تھا کہ وہ اس سے دشمنی رکھتا، جب اس کے رب سے اس نے دشمنی کی، انصاف تو یہ تھا، لیکن اس نے انصاف نہ کر کے ظلم کیا کہ اس سے دوستی گاٹھ رہا ہے، جو میری شان میں توہین کر رہا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ کیا، بظاہر مسلمان ہو گئے، تو جب اللہ کے رسول نے یہ آیت کریمہ سنائی اور ترک تعلق کا حکم دیا، تو جو کمزور کچھ ایمان والے بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے ارے ہم یہاں سے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں گے تو ہمارے مال تباہ ہو جائیں گے، یہاں ہماری تجارتیں ہیں، قبائل میں ہماری تجارتیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی، ان سے ہم ترک تعلق کر دیں گے، ہمارا کاروبار سب ختم ہو جائے گا، اچھا نہایت شاندار جو ہمارا کاروبار اس وقت زوروں پر ہے، ان سے تعلق ہم ختم کر دیں گے خاندان والوں سے، تو ہمارا جو ہے سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور ہمارے جو گھر بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں اور یہ کافر ہمارے رشتہ دار رہ رہے ہیں، اگر ان سے چھوڑ دیں گے تو ہمارے گھر ہم سے چھن جائیں گے، ہم ویران ہو جائیں گے۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے۔ اسی موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی، پارہ 10 کی سورہ توبہ کی آیت، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے والے، تمہارے وہ مال جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائے، اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، ان چیزوں میں سے کوئی بھی احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے محبوب ہو تو انجام سن لو، فتربصوا، تو اب انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب بھیجے۔ اب تم انتظار رکھو، جب تمہیں یہی چیزیں اپنی اتنی محبوب ہیں کہ تم اللہ کو بھی چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو، اور
اس کے رسول کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو، لیکن تم ان سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنی تجارتوں کو، مالوں کو، دولتوں کو، گھر بار کو، تو اب انتظار رکھو اللہ اپنا عذاب بھیجے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ بے حکموں کو، بے انصاف والوں کو، فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ جو دنیاوی ہماری اگر کوئی مصلحتیں ہیں، دنیاوی ہماری مصلحتیں ہیں، تو ہم ان مصلحتوں کو چھوڑ دیں گے، دینی مصلحتوں کی خاطر، اپنے دین کی خاطر ہم جو ہے وہ دنیا کو اختیار نہیں کریں گے، ہم اپنے دین پر جمے رہیں گے، اور ہمیں جو ہے اپنے دین پر رہنا واجب ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان والوں کے لیے پریشانی بھی آئیں گی، اور ایمان کو باقی رکھنے کے لیے پریشانیوں کا سامنا کرنا مسلمانوں کے لیے لازم ہوگا، تبھی جنت کی بہاریں میسر آئیں گی۔ یہی امتحان کا دن ہے، 2 دن ہیں امتحان کے، دل کو مارنا ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، تبھی تو وہ دلوں میں ایمان کو نقش فرمائے گا، تبھی تو وہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تبھی تو وہ ہم سے راضی ہوگا، تبھی تو ہم اس سے راضی ہوں گے، تبھی تو ہم اس کے گروہ کہلائیں گے اور اللہ والے ہو جائیں گے۔ تو یہ آزمائش اور امتحان ہمیں دینا ہے، دین کو اپنے ترجیح دینا ہے، دنیا کی محبت کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں۔ تو ایک تو یہ کہ وہ ظالم ہے جو ان سے تعلق، ان سے محبت رکھتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اتری 28ویں پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ رکھو، دوست نہ سمجھو۔ یہاں پر عدوی فرمایا، عدو کہتے ہیں دشمن کو، اس سے مراد کافر ہیں۔ کافر کیوں نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ رکھو، بلکہ کہا دشمنوں کو، میرے دشمنوں کو دوست نہ رکھو؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر اشارہ ہے اس جانب کہ یہ کافر میرے دشمن ہیں، اور میرے دشمن ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے دوستی نہیں کرنا، تمہیں انہیں دوست نہیں سمجھنا ہے۔ اور یہ دشمن کیسے ہیں؟ ابھی ہم نے اس کی وضاحت کی کیسے ہیں دشمن، کہ اس خدائے ذوالجلال کے مقابل میں یہ بے جان پتھر ذلیل و حقیر کو خدا مان رہے ہیں، یہ اس رب سے مقابلہ اور دشمنی ہے۔ تو یہ دشمن اس لیے ان سے دوستی نہ رکھو۔ اس قرآن کریم نے مسلمانوں پر واجب فرما دیا کہ اب جو ہے ان سے دوستی کا علاقہ نہ رکھنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپ کر کے ان سے دوستی رکھتے ہو۔ کچھ حضرات ایسے تھے کہ چھپ کر کے خط جو ہے وہ مکہ کی طرف لکھا کہ حضور جو ہے تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ کچھ احسان کر دیں کافروں پر، تاکہ وہاں ہمارے جو رشتہ دار ہیں کافر ان کو ایذا نہ پہنچائیں۔ تو بظاہر محبت کر رہے تھے، اس تک کو قرآن نے فرما دیا۔ بظاہر کافروں سے ایک راز کی بات پہنچائی تھی ایک صحابی رسول حضرت حاطب بن بلتہ نے، ان کے لیے یہ آیت اتر گئی، تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپ کر کے ان سے دوستی رکھ رہے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو میں چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہوں۔ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ مجھ سے کوئی چھپا نہیں ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے، پھر بھی تم ایسا کر رہے ہو۔ یاد رکھو میں سب جانتا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سن لو تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے، کیسا؟ ان سے محبت کا علاقہ رکھے، ان سے دوستی کا علاقہ رکھے۔ وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ، تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا، گمراہ ہوا، سیدھی دین سے بہکا۔ تو یہاں پر ان سے دوستی رکھنے والوں کو گمراہ فرمایا گیا۔ دوسری سزا اس کے لیے گمراہی والی، پیچھے آیت میں اس کے لیے ظالم کہا گیا۔ 2 سزائیں یہ ہوئیں اس کی۔ آگے قرآن فرماتا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قرآن فرماتا ہے رشتہ داری کو دیکھ رہے ہو تم، اپنے اعزاء اقربا کی محبتوں کو دیکھ رہے ہو، سنو لن تنفعکم، ہرگز تمہارے رشتے اور تمہاری اولادیں تمہیں قیامت کے دن نفع نہیں دے سکتے، میرے عذاب سے نہیں بچا سکتے، ایک نیکی کا صلہ نہیں دے سکتے۔ قیامت کے دن میں ہی تمہیں دوں گا سب کچھ، میری ہی خزانے رحمت سے تم سب پاؤ گے، تو میرے ہی بن کے ہو جاؤ تاکہ میری رحمت تم کو ڈھانپ لے، تو میرے ہی ہو کر کے رہ جاؤ۔ یفصل بینکم، میں تمہارے درمیان قیامت میں فیصلہ کر دوں گا، میں ہی فیصلہ کرنے والا ہوں، اس لیے میرے ہی ہو جاؤ۔
اور سنو اگر پھر بھی تم ایسا کرو گے تو سن لو تمہارا رب کیسا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، سن لو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، سنو اللہ تمہارے قولوں کو سن رہا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو، ہم سب جانتے ہیں تم کس سے محبت کتنی کرتے ہو، ہم سب جانتے ہیں، ہم فیصلہ کر دیں قیامت کے دن۔ اب چھٹا پارہ ہے، چھٹے پارے میں یہ آیت کریمہ اتری، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو کافروں سے دوستی رکھے ان کے کفر کو کفر نہ سمجھے، ان کے دین کو اچھا سمجھنے لگے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، انہی کی طرح کافر ہے، انہی کی رسی میں باندھا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ ایک صحابی رسول ہیں عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ حکم نازل ہوئے کافروں سے الگ تھلگ رہنا ہے تو اب کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام جو کافر رشتہ دار باپ ہیں، دادا ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، سب سے بیزاری ظاہر کی، میں نے سب سے الگ ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک منافق عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس نے جب سنا اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ ان سے کیسے تعلق ختم کر سکتا ہوں، جو ہے مجھے اندیشہ ہے یہ بعد میں کہیں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے، میرے جو اتنے نفع ان سے جڑے ہوئے ہیں وہ مجھے کیسے حاصل ہوں گے، میں ان سے بیزاری ظاہر نہیں کروں گا۔ یہ ایک منافق کا کہنا تھا اس وقت میں، اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے ان سے تعلق نہیں ختم کروں گا اور میرے ان سے نفع جڑے ہوئے ہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے جب ایسا سنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ تیرا ہی کام ہے ان سے دوستی رکھنا، عبادہ کا کام نہیں ہے۔ یہ عبادہ صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا عبادہ نہیں کریں گے ایسا، یہ تیرا ہی کام ہے منافق۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ منافق تھا جو ان سے محبت گاٹھ رہا تھا دنیاوی نفع کی خاطر۔ اب ہم اپنے حالتوں کا ملاحظہ کر لیں کہ اگر ہم جو ہے وہ صحابی رسول کے طریقے پر ہیں، کیا ہم ایک منافق جو یہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا سردار ان سے دوستی گاٹھ رہا تھا دنیاوی نفع کی خاطر، اس کا یہ کہنا تھا، اللہ کے رسول نے رد فرمایا اس کا۔ تو اب اس دور میں جو یہ نظریے کا آدمی ہو وہ سوچ لے کہ وہ منافق کے راستے پر چل رہا ہے، کیا ایک صحابی رسول کے راستے پر چل رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ تو یہاں تک جو آیتیں بیان ہوئی، پہلی آیت میں اس کو ظالم کہا، دوسری میں اس کو گمراہ کہا، تیسری میں اس کو کافر کہا۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ کے رسول کو جو ایذا دیتے ہیں، یہ ایذا دینا نہیں ہے اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، یہ ایذا دینا نہیں ہے اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ایذا دینا نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو ایسا علم ہے جیسے چوپایوں کو علم ہے۔ قرآن فرماتا ہے جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو چوتھی سزا ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے قرآن کریم میں دردناک عذاب کی وعید آئی ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا، بے شک جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے رسول اللہ کی ایذا کو اپنی ایذا فرمایا، اللہ کو کوئی ایذا نہیں دے سکتا، لیکن وہ فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کو ایذا دیتے ہیں تو محبوب کی ایذا کو وہ اپنی ایذا فرما رہا ہے۔ تو ایک تو یہ جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اور اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کن کے لیے وعیدیں ہو رہی ہیں؟ جو ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، گستاخوں کے لیے نہیں ہے، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ وارد ہوا ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، یعنی ان کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہونے والے ہیں قیامت کے دن۔ تو یہ سات وعیدیں ان کے لیے وارد ہوئیں جو ان کے گستاخوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں،
اور ان سے محبت گاٹھتے ہیں اور ان سے ترک تعلق نہیں کرتے تو قرآن نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ ظالم ہے، وہ گمراہ ہے، وہ کافر ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ اس نے اللہ واحد قہار کو ایذا دی، اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے سچے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم، میرے بیان کرنے میں، سننے سنانے میں جو اغلاط درپیش آئے ہوں اپنے فضل و عنایت سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ہمارے بیٹھنے کو، یہاں سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ہمارے گھروں میں جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما۔ دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں ہم سب کی اس درس کی برکتوں سے ان جائز دعاؤں کو، مرادوں کو قبول فرما۔ کاروباروں میں ڈھیروں برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ایمان پر ہم سب کو ثابت قدم فرما۔ اپنے حبیب کا سچا عاشق بنا۔ اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما۔ اپنے دین کی سچی محبت عطا فرما۔ کفر سے، شرک سے، ہر قسم کی گمراہی، بد مذہبی سے سچی نفرت عطا فرما۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو دور اور نفور فرما۔ ایمان پر ثابت فرما، اسی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا رحمن۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔